بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام اہل اسلام کو میری طرف سے السلام علیکم اور خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ نور الہدا، اور آج کے اس ایپیسوڈ کا موضوع گفتگو ہے کربلا اور بچے، جس کو ایکسپلین کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں انسیہ حورہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج آپ سے ہم کچھ سوالات پوچھیں گے کربلا اور بچے، جو ہمارا موضوع ہے اس حوالے سے۔ تو پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ کربلا ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے سارے اہل اسلام، اہل عالم درس حاصل کرتے ہیں۔ تو میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے پوائنٹ آف ویو سے کہ بچے وہاں سے کیا درس حاصل کر سکتے ہیں اور کیسے کر سکتے ہیں؟ کربلا ایک ایسی جگہ ہے جس میں صرف بزرگوں اور نوجوانوں کے لیے ہی درس نہیں ہے، بلکہ کربلا ایک ایسی درس گاہ ہے جس میں ہر مومن بچے کے لیے کوئی نہ کوئی اسوہ نمونہ ہے۔ جیسے اگر ہم کربلا میں سب سے چھوٹے بچوں کو دیکھیں تو وہ حضرت علی اصغر ہیں، جو کہ صرف 6 ماہ کے ہیں، لیکن اگر ہم ان کی عمر دیکھیں اور ان کی قربانی دیکھیں کہ جب عصر عاشور امام نے حلم ناس کی صدا بلند کی تو کیسے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا اور اپنے وقت کے امام کی آواز پہ لبیک کی اور ان کی نصرت کی اور شہادت کا درجہ اختیار کیا۔ اس پوائنٹ پہ آ کے میں آپ سے کوشچن پوچھوں گی اس حوالے سے کہ حضرت قاسم علیہ السلام کا ایک جملہ ہے موت کے حوالے سے، جس میں انہوں نے بولا کہ موت مجھے شہد سے بھی زیادہ میٹھی لگتی ہے۔ تو آپ اس جملے کو تھوڑا ایکسپلین کریں اور بتائیں کہ آپ اس کے بارے میں کیا سمجھتی ہیں۔ حضرت قاسم جو کہ صرف 13 سال کے تھے، لیکن جب شب عاشور امام حسین انہیں شہادت کی اجازت نہیں دے رہے تھے اور انہوں نے ان سے سوال پوچھا کہ آپ موت کو کیسے دیکھتے ہیں، تو یہ دیکھیں کتنا عجیب سا سوال ہے کہ اگر آج بھی آپ کسی بزرگ یا نوجوان سے پوچھیں تو وہ ایک دم خوف میں مبتلا ہو جائے، لیکن اس وقت کے 13 سال کے قاسم نے کیا کہا کہ مجھے شہد سے بھی زیادہ شیریں لگتی ہے، مجھے شہد سے بھی زیادہ میٹھی لگتی ہے۔ تو جیسے ہم حضرت علی اصغر اور حضرت قاسم کی لائف کو دیکھیں کہ ہم نے کبھی یہ نہیں کہنا ہے کہ ہمارے قد چھوٹے ہیں، ہم چھوٹے ہیں، ہم امام کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، ہم امام کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں، امام کی آواز پہ لبیک کہہ سکتے ہیں۔ لاسٹ کوشچن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ان بچوں نے اپنے وقت کے امام کی آواز پہ لبیک کہا، آپ کس طرح سے کربلا سے درس لیتے ہوئے اپنے وقت کے امام کی نصرت کر سکتی ہیں اور ان کی آواز پہ لبیک کہہ سکتی ہیں، اور آپ اور دوسرے بچے کس طرح سے اپنی امام کی نصرت کر سکتے ہیں؟ اس پہ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتی ہوں کہ ایک 11-12 سال کا بچہ تھا۔ یہ تب کا واقعہ ہے جب ایران میں جنگ ہو رہی تھی۔ وہ آرمی آفیسرز کے پاس گیا اور ان سے ضد کی کہ اس نے جنگ لڑنی ہے، لیکن جب ادھر سے اجازت نہ ملی تو انہوں نے اسے ایک سینئر آفیسر کا بتایا۔ وہ ادھر گیا تو انہوں نے یہی کہا کہ آپ کھیلو کودو، آپ پڑھو، یہ آپ کی کھیلنے کودنے کی عمر ہے۔ پھر وہ چیف آف آرمی اسٹاف کے پاس گیا، ادھر سے بھی انہیں یہی جواب ملا، اور یہ تب کا واقعہ ہے جب آغا خامنہئی صدر ہوا کرتے تھے ایران کے۔ وہ آغا کے پاس گیا اور ان سے کہا یا تو آپ یہ حضرت قاسم کی جو مجلس کرواتے ہیں وہ ختم کرا دیں، یا تو مجھے جنگ میں جانے کی اجازت دے دیں، کیونکہ جب میں حضرت قاسم کی سیرت پہ چلنا چاہتا ہوں تو مجھے کوئی اجازت نہیں دے رہا۔ آغا کو ان کی یہ بات اتنی پسند آئی کہ انہوں نے انہیں اجازت دی، اور آرمی لوگوں سے کہا کہ جب خطرہ زیادہ بڑھ جائے تو آپ انہیں گھر بھیج دیجیے گا، یہ کہہ کے کہ اب معاملات کنٹرول میں ہیں اور جنگ ختم ہو گئی ہے۔ لیکن یہ بچہ آخر تک ڈٹا رہا اور جنگ بھی لڑی اور شہادت کے درجے پر فائز ہوا۔ اب جیسے ہم لڑکیاں اگر ہم جنگ پہ نہیں جا سکتے، اس کا یہ مطلب نہیں ہم امام کی نصرت نہیں کر سکتے، بالکل ہم نصرت کر سکتے ہیں۔ شجاعت صرف یہ نہیں ہے جو جنگ میں تلواروں سے دکھائی جاتی ہے، شجاعت یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو کسی کی بات بری لگے تو اس کے بجائے کہ آپ اسے برا بھلا بولیں، خاموش رہیں، کیونکہ وہ اس کا عمل ہے۔ اسی طرح ہمارے جیسے وقت کے امام مہدی علیہ السلام ہیں، تو امام کو کس طرح کے لوگ چاہیے ہوں گے، ہم امام کی نصرت کیسے کر سکتے ہیں؟ امام کو صرف نیک اور نمازیں پڑھنے والے نہیں چاہیے، امام کو ہر فیلڈ کا بچہ چاہیے، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، انجینئر یا ہی کوئی پولیس آفیسر۔ فار ایگزامپل اگر میں کوئی پینٹر ہوں تو میں امام کے احادیث اور امام کے فرمان کو اپنے کام میں لا کے امام کا میسیج آگے پروموٹ کر سکتی ہوں۔ اسی طرح ہم اپنی خوبیوں کو امام کے لیے استعمال کر کے امام کی آواز پہ لبیک کہہ سکتے ہیں اور ان کی نصرت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آخر میں بس یہی دعا ہے کہ ہم امام کے 313 سپاہیوں میں سے شمار ہوں اور امام کا ظہور جلد از جلد ہو، آمین۔ بہت شکریہ انسیہ حورہ کہ آپ ہمارے شو میں آئیں۔ تو یہاں تک ہمارے شو کا اختتام ہوتا ہے، امید کرتی ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ ملتے ہیں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ اور ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔